دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 203۔ حج کا تذکرہ چل رہا تھا۔ حج کی اندر دو قسموں کا ذکر کیا، حاجیوں کی دو قسموں کا ذکر کیا ہے۔ ایک حاجی وہ تھے جو صرف دنیا کے لیے دعا کرنے والے ہیں، دوسری حاجی وہ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کی دعا کرنے والے ہیں، جنہوں نے صرف اللہ سے دنیا مانگی ہے، ان کے لیے آخرت میں اللہ نے کوئی حصہ نہیں رکھا ہے، اور جنہوں نے دنیا اور آخرت دونوں مانگی ہیں انہیں دنیا بھی مل جاتی ہے اور آخرت کے اندر بھی بہت بڑا حصہ اللہ نے ان کے لیے رکھ رکھا ہے۔ دونوں کے لیے جلد ہی اللہ تعالیٰ حساب لینے والے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، میدان عرفات سے 9 ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا ہے، اور مزدلفہ میں رات گزارنی ہے۔ مغرب اور عشاء دو نمازیں اکٹھی پڑھنی ہیں عشاء کے وقت میں۔ اس کے بعد جو رات ہے اس میں اللہ کی تسبیح، تحمید، تہلیل، تکبیر، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ صبح کی نماز مزدلفہ کے اندر پڑھنی ہے ذرا غلس اور اندھیرے میں۔ صبح مزدلفہ سے روانہ ہونا ہے منا کی طرف۔ اب یہ 10 ذی الحجہ کی صبح ہے، تو صبح طلوع ہونے کے ساتھ ہی پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جو 3 شیطان مقرر ہیں ان میں سے جو بڑا شیطان ہے جسے جمرہ عقبہ عربی میں اس کا نام ہے، اس کو سب سے پہلے کنکریاں مارنی ہے۔ ہر حاجی اپنے ہاتھ میں کھجور کی گٹھلی کے برابر کنکریاں لے 7 عدد، اور وہ 7 کنکریاں اس شیطان کو مارنی ہیں۔ ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ لگانا ہے، زور سے، بلند آواز سے۔ مرد ہے تو زور بلند آواز سے، جو عورت ہے تو پست آواز سے۔ ہر بندے نے وہ 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ یہ 10 ذی الحجہ کا کام ہے۔ 10، 11 اور 12 پھر یہ 3 دن ہیں قربانی کے، جس طرح گھروں میں 3 دن قربانی کے ہیں، اسی طرح حج کے موقع پر بھی یہ 3 دن قربانی کے ہیں۔ جو حاجی حضرات حج تمتع کر رہے ہیں یا حج قران کر رہے ہیں، جس کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے، ان کے ذمے ہدیہ واجب ہے۔ ہدیہ حج کی قربانی کا نام ہے، تو وہ ہدیہ جو ہے ذبح کریں گے، قربانی ذبح کریں گے، چاہے اپنے ہاتھ سے کریں یا کوئی وکیل مقرر کر لیں وہ ذبح کریں۔ تو قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11، 12۔ پھر اس کے بعد 10 ذی الحجہ کے بعد 11 اور 12 ذی الحجہ کو بھی شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں۔ پہلے دن سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی کنکریاں مارنی ہیں، اور سورج غروب ہونے تک یہ سارا وقت ہے۔ دوسرے دن زوال شمس کے بعد پہلا جو وقت ہے اس وقت میں کنکریاں مارنی جائز نہیں ہے، 11 اور 12 ذی الحجہ کو۔ زوال شمس کے بعد
جس وقت میں ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، جو ہی زوال ہوتا جائے پھر 7 کنکریاں مارنی ہیں، لیکن اب دوسرے دن میں تینوں شیطانوں کو مارنی ہے، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ، اپنی زبان میں چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان اور بڑے شیطان کو۔ جب وہاں پہ مینارے سے بنی ہوئی ہیں دیوار نما، اب کوئی وہاں پہ حصی طور پہ شیطان کھڑا نہیں ہے جس کو آپ مار رہے ہیں کہ وہ شیطان ہی ہے، ظاہر میں تو وہ دیوار ہے، لیکن یہ ادا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو شیطان ان 3 جگہوں میں حضرت ابراہیم کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور دونوں ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے میں نے آپ کو آگے نہیں جانے دینا ہے، اور پوری کوشش کی ہے ورغلانے کی، راستے سے ہٹانے کی اور ابراہیم علیہ السلام کی نیت و ارادے کو بدلنے کی، لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو استقامت دی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر، نبی اور رسول تھے، وہ یہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ شیطان ہے بے ایمان جو چٹی داڑھی میں آ کر کھڑا ہے، تو اسے کنکریاں اٹھا کر ماری ہیں، تو ان کنکریوں نے جو ہے نا پورے ایٹم بم کا کام کیا۔ شیطان کو ان کنکریوں سے تکلیف ہوئی اور وہ نسا ہے وہاں سے، پہلی جگہ پہ جہاں بڑا شیطان ہے وہاں آیا، پھر تھوڑا آگے جا کر دوسری جگہ پہ جہاں چھوٹا درمیانہ شیطان ہے وہاں پہ سامنے آیا، پھر تھوڑا اور پیچھے ہٹ کر جہاں پہ چھوٹا شیطان ہے وہاں سامنے آیا۔ تینوں مقاموں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اسے چونکہ کنکریاں ماری تھی، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے بعد میں آنے والی ساری امتوں کے لیے اس کو سنت قرار دیا ہے اور باعث ثواب قرار دیا ہے، بلکہ حج کا اللہ نے حصہ قرار دیا ہے۔ ظاہر میں کنکریاں مارنی ہیں، بچوں والا کھیل نظر آتا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں میرے کاغذوں میں یہ عبادت ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی ادا مجھے یہ پسند آئی ہے کہ اس نے میرے حکم کو پورا کرنے کے لیے شیطان کو پتھر مار کر بھگا دیا تھا۔ تو 11 ذی الحجہ ہے، 12 ذی الحجہ ہے، ان دونوں دنوں میں تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں، لیکن زوال الشمس کے بعد۔ یہاں پہ پھر اللہ نے اختیار رکھا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کا ذکر کرو گنتی کی چند دنوں میں، مراد ایام تشریق ہیں۔ حج کے اندر بھی وہاں پہ تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر، تحلیل کہنی ہے، لا الہ الا اللہ، تسبیح کہنی ہے، سبحان اللہ، تحمید کہنی ہے، الحمدللہ، یہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، اب 10 ذی الحجہ کے بعد 2 دن اگر کوئی بندہ وہاں پہ ٹھہرا ہے میدان میں اور جلدی پھر وہ مکہ کی طرف چلا گیا ہے تو 2 دن شیطانوں کو اس نے مارا ہے، مکہ میں اگر آ گیا ہے طواف زیارت کرنے کے لیے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، واپس نہیں بھی گیا ہے تو اس کے حج کے احکام پورے ہیں۔ ومن تأخر، لیکن اگر کوئی آدمی 13 ذی الحجہ کو بھی مینا کے اندر ٹھہر گیا ہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، وہاں پہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، لیکن پھر اس کو کنکریاں مارنی ضروری ہو گئی ہیں۔ اب اگر 13 ذی الحجہ کو وہ ٹھہر گیا ہے تو کنکریاں مار کر واپس آ سکتا ہے، کنکریاں مارے بغیر واپس نہیں آ سکتا۔ لیکن تیسرے دن جو 13 ذی الحجہ ہے اور پہلا دن جو 10 ذی الحجہ ہے، ان دونوں کا ٹائم ایک ہے، صبح کے بعد، جو ہی صبح شروع ہو یعنی سورج طلوع ہو اس کے فوراً بعد کنکریاں مارنی، 10 ذی الحجہ کو بھی اور 13 ذی الحجہ کو بھی، درمیان والے 2 جو دن ہیں وہ زوال شمس کے بعد۔ اس فرق کو یاد رکھیں، جو حج پہ جانے والے حضرات ہیں کہیں بھول نہ جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا ومن تأخر، جو آدمی لیٹ ہو گیا نا تو یہ نہ کہے کہ بس چلو اب تسبیح کرنی ہے، تحمید کرنی ہے، تکبیر کرنی ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا ہے، اب شیطان کا
جو ہے نا پیچھا چھوڑ دینا، اللہ کہتے ہیں اب بھی نہیں چھوڑنا ہے، اس کو پھر بھی کنکر مارنے ہیں۔ لمن اتقى، اللہ کہتے ہیں یہ حکم ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے، شیطان کا ڈر کوئی نہیں ہے۔ شیطان کو تو ہم نے بھگانا ہے اور اللہ کا ڈر اپنے دل میں لانا ہے۔ اور صرف اسی جگہ پہ نہیں، اللہ کہتے ہیں واتقوا اللہ، ہر وقت اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھو۔ وَاعْلَمُوا، یقین جانو، انکم الیہ تحشرون، کہ تم سب اس اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اب یہاں پہ اللہ نے جمع کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ میدان عرفات میں، میدان مینا میں، میدان مزدلفہ میں حج کے موقع پہ وہ بڑی دنیا جمع ہوتی ہے، ہاں جی، لاکھوں کے اعتبار سے مسلمان جمع ہوتے ہیں، اور وہ بھی ایک قیامت کا منظر ہی پیش کر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح یہاں حج کے موقع پہ سارے لوگ ایک لباس کے اندر نظر آتے ہیں، دوسرا لباس کو نہیں ہوتا، دو چادریں بس، سب کا ایک ہی لباس، اور سب مرد حضرات جو ہیں سر سے ننگے، ایک ہی ڈیزائن کے سب لوگ نظر آ رہے ہیں، اور وہ اللہ نے ان کو ایک وردی پہنا رکھی ہے۔ جس طرح دنیا کے بادشاہ اپنی فوج کے لیے ایک وردی مقرر کرتے ہیں، تغمے لگا کر نشو و نما بنا کر، خوبصورت بنا کر کہ ہماری فوج خوبصورت لگے۔ اللہ کہتے ہیں میری فوج جو حج کے موقع پہ میرے دربار میں حاضر ہونے والے ہیں، مجھے سادگی پسند ہے، سادہ لباس میں دو چادروں میں آ جائیں، میری یہ فوج ہے، مجھے یہی لباس پسند ہے۔ اگر کوئی لباس بدل کر فوج کا کوئی آدمی فوجی وردی پہنے بغیر حاضری نہیں دے سکتا ہے بادشاہ کے دربار میں، تو اللہ کے جو فوجی ہیں وہ بھی اللہ کے دربار میں بغیر اس وردی کے حاضری نہیں دے سکتے۔ حلق کرائے بغیر پھر وہ وردی اتارنی جائز بھی نہیں ہے، اتار دیں گے تو جرمانہ لگ جائے گا۔ تو اللہ نے یہاں قیامت کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ بھی ایک قیامت کا منظر پیش کر رہا ہے حج کا موقع۔ جس طرح آج آپ اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے حکم کے پابند ہو کر میدان کے اندر کھڑے ہیں، اور باقی جو وہ منظر ہے نا حج یا عمرے کا، وہ نفسی کا ہی ہوتا ہے۔ ہر بندے کو اپنے اعمال کی پڑی ہوتی ہے، اپنے مناسک کی پڑی ہوتی ہے، اپنے کام کی پڑی ہوتی ہے کہ میرے اعمال پورے ہو جائیں۔ کل قیامت کے دن میں یہی حال ہوگا، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی کہ میری نیکیاں پوری ہو جائیں، باقی کسی کی پوری ہوں یا نہ ہوں، میں امتحان میں پاس ہو جاؤں، میری نیکیاں پوری ہو جائیں اور میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ناکام ہو جائے وہ اپنا منہ کسی کو دکھانے کے قابل نہیں ہوگا، وہ چھپتا پھرے گا، یہ رشتہ داروں سے بھی چھپتا پھرے گا، کہیں آج مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ تو چونکہ وہ قیامت کا منظر ایک پیش کر رہا تھا، اللہ نے قیامت کے ساتھ یاد بھی دلا دی، خیال کرنا آج تم میرے دربار میں جمع ہو یہاں دنیا میں، اسی طرح کل قیامت کے دن تم نے میرے دربار میں جمع ہونا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔